بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، کچھ عادات اور کچھ صفات اور کچھ خصلتیں ایسی ہیں جن کو کسی معاشرے میں، کسی دور میں، انسانوں کے کسی گروہ میں اچھا نہیں سمجھا گیا ہے. مثلاً کوئی آدمی بظاہر سچا نظر آئے لیکن اندر سے جھوٹ بول رہا ہو، اس کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا. بظاہر انسان امانت دار نظر آ رہا ہو لیکن جب اس کے پاس خیانت رکھی جائے تو اس میں امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کا ارتکاب کرے، ایسے آدمی کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا. ایک انسان ظاہری نظر میں بہت شریف نظر آتا ہو لیکن جب اس کی نفسانیت پر کوئی پہلی چوٹ پڑے اور جب جھگڑے کی کوئی فضا بنے تو فوراً اس کی شرافت کا پردہ اتر جاتا ہے اور گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، ایسے انسان کو بھی کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا. کسی معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کو اچھا نہیں، لیکن اسلام نے تو کمال کر دیا. اس طرح کی صفات رکھنے والے لوگوں کو قرآن حکیم نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق قرار دیے. ایک اصطلاح ان کے لیے وضع کر دی، یہ منافقین ہیں اور یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے نہ دنیا میں خیر ہے اور نہ آخرت میں خیر ہے. یہ مسلسل دنیا کے اندر رسوا ہوں گے اور آخرت میں جہنم ان کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں جی، تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ آپ تذکرہ منافقین کا ہی پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے فیکم تم میں، تم کہتے تو ہو کہ ہم 30,000 ہیں، یہ 5,000 اور مل جاتا تو ہم 35,000 ہو جاتے، ہماری طاقت میں اضافہ ہو جاتا، ہماری قوت میں بڑھوتری ہو جاتی. لیکن اللہ کہتا ہے لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے فیکم تمہارے ساتھ نکلتے تو ما زادوکم الا خبالا، تو یہ کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. اگر کسی چیز میں اضافہ کرتے تو وہ خرابی تھی جس میں اضافہ کرتے. ان کا تمہارے ساتھ چلنا مفید نہیں تھا، ان کا تمہارے ساتھ نکلنا مفید نہیں تھا. اللہ کی نگاہ میں ان کا یہاں گھروں میں بیٹھنا مفید تھا، اس لیے اللہ نے ان کو گھروں میں بٹھا دیا. جی، یہ تمہارے ساتھ تعاون کرنے والے نہیں تھے. یہ تمہارے ساتھ ہوتے تو خرابیاں پھیلاتے. انسانی معاشرت میں جہاں انسان ملتے جلتے ہیں اور یہاں مل جل کر بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، نزاوی ہو جاتی ہے، اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کمزوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں. یہ تو کمزوریوں کو ہوا دیتے اور یہ تمہاری صفوں کے اندر پھوٹ ڈالتے. اس لیے ان کا بیٹھنا ہی زیادہ بہتر تھا اور اللہ نے ان کو گھروں کے اندر بٹھا دیا. اگر یہ نکلتے تو ما زادوکم الا خبالا، نہ زیادہ کرتے. اگر زیادہ کرتے تو خبالہ کو، خبالہ منا اس کو خرابی کو زیادہ کرتے. بھلائی ان سے کوئی نہیں تھی، ان کے نکلنے میں کوئی بھلا نہیں تھا. پھر آگے مزید بات کو کھول دیا اللہ پاک نے، اوزعوا ولا اوزعوا خلالکم. یہاں ولا اوزعوا لکھا ہوا ہے، لا اوزعوا، لیکن الف کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ لگا ہوا ہے. یہاں پڑھنے میں احتیاط کرنی چاہیے. ولا آپ پڑھیں گے تو یہ منفی میں معنی چلا جائے گا اور الٹ ہو جائے گا. اس لیے قرآن حکیم میں کہیں لا کے آگے
اگر الف لکھا ہو اس کے اوپر نقطہ لگا ہوا ہو تو اس الف کو ہم پڑھیں گے نہیں، لکھا ہوا ہوگا. ولا اوزاؤ ہم نہیں پڑھیں گے، ولا اوزاؤ، ولا اوزاؤ، لام کو لمبا اور کھینچیں گے نہیں. اور فرمایا کہ اگر یہ نکلتے، یہ گھوڑے دوڑاتے، اوزاؤ گھوڑے دوڑاتے. گھوڑے کس طرح دوڑاتے؟ لشکر 30,000 کا لشکر تھا، آگے والے درمیان میں، پیچھے والے، تو یہ گھوڑے دوڑاتے. پچھلے والوں کی خرابی، درمیان والوں کو، درمیان والوں کی کمزوری، اگلے والوں کو، اگلے والوں کی کمزوری، یہ سارا سفر اسی کیفیت میں گزر جاتا. یہ گھوڑے دوڑاتے رہتے تھے، بدگمانیاں پھیلانے میں، سنسی پیدا کرنے میں، کمزوریاں بیان کر کے اہل ایمان کو کمزور کرنے کے سلسلے میں افواہ سازی اور بیان بازی یہ جو کرتے، اس سے تو خرابی پیدا ہوتی. اوزعوا ولا اوزعوا خلالکم، خلالکم تمہارے درمیان یہ گھوڑے دوڑاتے. گھوڑے کیوں دوڑاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یبغونکم الفتنہ، تاکہ تمہارے اندر فتنے کو تلاش کریں، تمہارے اندر خرابی کو تلاش کریں. یہ اس لیے گھوڑے دوڑاتے، اس لیے ان کا بیٹھا رہنا ہی زیادہ مناسب تھا، اور اللہ پاک نے ان کو بیٹھا رہنے دے دیا. اور پھر آگے فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، یہ خود تو نہیں آئے، ان کے جاسوس اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں. سمعون کہتے ہیں جو کان لگا کر کسی بات کو سنتا ہے. بات بیان کرنے والے کی کم ہوتی ہے، بات سننے والے کی زیادہ ہوتی ہے. سننے والا آپ کی بات کو کس کیفیت میں سن رہا ہے، یہ اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے. اور سننے والا جو ہے جس کیفیت اور جس نیت کے ساتھ سن رہا ہے، اس بات کا اس کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ آ کر بیٹھتے، اپنے اپنے نقطہ نظر کو لے کر لوگ بیٹھتے، لیکن فائدہ ان کو ہوتا جن کی نیتیں صاف ہوتی. یہ ایک حضرت ہیں پیر جانے جانا، بڑے مشہور بزرگ ہیں. ان کے پاس ایک جوگی آیا، اور جوگی نے آ کر ان سے ملاقات کا وقت مانگا، اور پھر ان کی ملاقات ہو گئی. جوگی نے ان کو دیکھا. دیکھنے کے بعد جوگی نے کہا کہ حضرت میں آپ کی شخصیت کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی الحمدللہ آپ کی شخصیت میں مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے، ساری شخصیت روشنی سے بھری ہوئی ہے، لیکن آپ کا دل جو ہے یہ کالا ہے. باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، نور ہے، روشنی ہے، لیکن آپ کا دل کالا ہے. اگر دل کالا ہے تو سارے جسم کے اندر روشنی بھی ہے تو کسی کام کی نہیں. یہ اصولی بات اس نے کہہ دی. دل اگر کالا ہے تو سارا جسم بھی اگر نور سے بھرا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حضرت پیر جانے جانا نے ان سے کہا کہ چلو یہ بات جو تو نے کہی ہے میں نے سن لی ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوئی کہ تم انسان کے اندر دیکھ لیتے ہو اور جھانک لیتے ہو. اس نے کہا جی میں آپ کو سچ بتاؤں تو یہ صلاحیت میرے اندر اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، مسلسل اس کے اوپر مجاہدہ کیا. یعنی جو کچھ میرا دل چاہتا تھا میں اس کے خلاف وہ کرتا تھا. اس طرح میرا اندر صاف ہوتا چلا گیا، اور میں انسان کو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ اس کا حالانکہ جوگی تھا اور ہندو تھا ہے جی. تو میں نے نفس کے دل چاہتا تھا کھایا جائے میں نہیں کھاتا تھا، دل چاہتا سویا جائے میں نہیں سوتا تھا، میں الٹ کرتا تھا. نفس کی مخالفت. قرآن حکیم نے وَنَحَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ مومن جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک کر رکھا. قرآن حکیم نے بھی یہ بات، ایک ہندو ہو کر تیرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. لیکن حضرت پیر نے جہاں اس سے ایک بات کہی، اچھا یہ بات تو نے بڑی پتے کی کہی ہے، لیکن مجھے یہ بتا کہ اب تیرا کیا حال ہے؟ اب تیرا دل چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جائے؟ اب تیرا نفس چاہتا ہے کہ اس نے کہا نہیں چاہتا. اس نے کہا بدبخت یہاں نفس کی مخالفت کیوں نہیں کرتا؟ اب یہاں وہ نفس کی مخالفت کر، تیرا دل چاہتا ہے کہ میں مسلمان نہ ہو جاؤں تو اب نفس کی مخالفت کرنا مسلمان ہو جا. اس نے کہا آپ کی بات سن کر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے گرو نے مجھے کہا تھا کہ تیری باتیں سن کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے تیرے اندر مسلمانوں کی بدبو اور مسلمانوں کی بو محسوس ہوتی ہے.
اور پھر اس نے فوراً اسی وقت اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے کلمہ پڑھا، اور پھر حضرت پیر نے اسے کہا کہ اب مجھے دیکھو۔ اس نے کہا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سارے کا سارا روشنی اور نور نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر بھی روشنی اور نور نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ پہلے جس طرح تھا دل تو ویسے اسی طرح ہے، یہ تیرے دیکھنے سے فرق پڑ گیا ہے۔ پہلے تیرا دل کالا تھا، میرے دل کو اس نے کالا دیکھا، اب تیرا دل مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے مجھے مسلمان دیکھا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمایا کرتے تھے، میں تو روشنی ہوں، میں تو آئینہ ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ اپنی شکل دیکھتا ہے۔ حضرت عمر آئے تو ان کو محمد مصطفیٰ اس طرح نظر نہ آئے جس طرح ابو جہل کو نظر آئے جی۔ ابو جہل جس طرح کا وہ لے کے گیا تو اس کو تو محمد رسول اللہ وہی نظر آئے۔ اور پھر یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا شیشہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ عمل کی توفیق چھن جاتی۔ ایک بزرگ تھے، تہجد کی نماز کا معمول ان سے چھوٹ گیا، تو وہ رو رہے تھے کہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں روتے ہو یار، تہجد کی نماز دوبارہ شروع کر لو۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے، یہ کوئی فرض نہیں تھی، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کس وجہ سے تہجد، کس گناہ کی وجہ سے تہجد کی نماز چھوٹی ہے۔ ہاں جی، کون سے میں نے گناہ کیا ہے؟ ہر نیکی کا کام جب چھوٹتا ہے تو اس کی پشت پہ کے اوپر کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، نماز پڑھ رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا، جو پچھلی نماز میں آیا تھا، بھائی جان پچھلی نماز اور اس نماز کے درمیان کوئی کام آپ نے ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے نماز کی مزہ جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ ہر گناہ کا ایک محرک ہوتا ہے، اور وہ محرک جو ہے وہ انسان کو تباہ پر۔ تو تمہارے اندر سماعون لہم، ان کے لیے جاسوس موجود ہیں، سماعون جو بات سنتے ہیں اور وہاں تک پہنچا رہتے ہیں اور پھر ایک طوفان اٹھا دیتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کی صداقتوں کو اگر اس وقت انسان اپنی یعنی عمل کی دنیا میں دیکھنا چاہے تو اس وقت بالکل یہی کیفیت ہے۔ یہ افغانستان کی سرزمین پر چھوٹی سی کمزوری طوفان مشرق و مغرب میں کھڑا ہو گیا ہے کہ جناب یہ کر رہے ہیں، ایک کالونی سے انہوں نے ناجائز قابضین کو بے دخل کری، پوری دنیا نے وہاں ان کے خلاف جلوس نکل گیا، انہوں نے مخلوط تعلیم پر پابندی لگائی ہے، جلوس نکل گیا۔ ہاں جی، تو ساری دنیا کے اندر یہ خبریں پھر رہی ہیں اور خبریں گھوم رہی ہیں۔ یہ سماعون لہم، یہ جاسوس، یہ پروپیگنڈا کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ لشکر اسلامی میں ہیں اور جاسوسی ان کے لیے کر رہے ہیں، اللہ یہ ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ۔ نکلے بھی صحیح، تم نے اپنے نخلستانوں کو بھی چھوڑا، سفر کی مشقت بھی برداشت کی، لیکن کام تم ان منافقوں کے لیے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو، اگر اللہ کے رسول کو یا ان مومنین کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا ضرور ہے۔ اللہ